تو حضرت ذوالقرنین مشرق کے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں سے لگتا تھا کہ سورج نکل رہا ہے، اور مغرب کے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں پر لگتا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے بندوں کو سمجھائی ہے کہ میں نے حضرت ذوالقرنین کو یہ پاور، یہ طاقت، یہ بادشاہت دی تھی کہ اس بندے نے مغرب سے لے کر مشرق تک، جنوب سے لے کر شمال تک، اس بندے نے پوری دنیا کی سیر کری، پوری دنیا میں وہ گھوما، پوری دنیا میں اس نے جنگ کری، اور جنگ کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو لوگوں سے منوانا، ایک اللہ کی پرستش کروانے کے لیے انہوں نے جنگ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ذوالقرنین کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچایا۔ یہ 2 پہاڑی کون سی تھی؟ یہ وہ 2 پہاڑی تھی جہاں کے لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے، جن کی بولی، جن کا رہن سہن دنیا والوں کو پسند نہیں تھا، ان کی بولی کوئی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہ مہارت دی تھی، حضرت ذوالقرنین کے اندر یہ خوبی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبانوں کو سمجھنے کا بڑا زبردست مادہ دیا تھا۔ وہ کسی کی بھی زبان کو سمجھ لیتے تھے، ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اس قوم کی زبان کو آپ نے سمجھا۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہاں بغل سے یاجوج اور ماجوج یہ آتے ہیں اور ہماری فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارے پینے کے پانی کو پی جاتے ہیں، ہم لوگوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہیں۔ خدا را ہم لوگوں پر رحم کیجئے، ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، آپ اس پیسے کو لے کر کے ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار قائم کر دیجئے، جس دیوار سے یہ ہماری آبادی کی طرف نہ آ سکے اور ہمارے لوگوں کو نہ مارے، ہمارے فصلوں کو برباد نہ کریں، ہمارے پینے کے پانی کو یہ چٹ نہ کر جائیں، آپ ایسا کوئی راستہ اختیار کرائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تم مجھے مال سے نہیں، تم مجھے مال سے مدد نہیں کرو، تمہیں اگر میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس مال بہت ہے، بس اپنے جسموں سے میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد لوہے کا ٹکڑا آپ نے منگوایا، اس قبیلے کے لوگوں نے لا کر کے دیا، پھر اس کی دیوار تیار کی گئی، پھر اس کو جلا کر کے بالکل لال کر دیا گیا۔ لوہا جب جلتا ہے تو بالکل لال ہو جاتا ہے، اسے لال کر دیا گیا، پھر اس پر تانبا پگھلا کر کے ڈالا گیا، ایک پوری دیوار قائم ہو گئی۔ ایک حدیث آتی ہے، امام طبرانی اس حدیث کو لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب حاضر ہوتے اور وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کہف میں جس دیوار کا تذکرہ ہے نا، یاجوج ماجوج جس کے پیچھے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ واقعی تم نے اس دیوار کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا وہ دیوار کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دیوار 2 دھاری تلوار کی طرح لگتی ہے، اور وہ دیوار ایسی ہے کہ کوئی چاہے کہ ہم اسے پار کر دیں وہ پار نہیں کر پائے گا یا رسول اللہ، وہ دیوار ایسی دیوار ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث صحیحہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو کئی کتابوں میں لایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور وہ اپنے پورے بال بچوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جب کوئی ایک فرد مرتا ہے، باپ جب مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے 1200 کے قریباً اولادیں چھوڑتے ہیں، 1200 کے قریباً وہ اولادیں چھوڑتے ہیں صاحب۔ اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی الگ پلانٹ سے آیا ہوا ہے، وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، وہ بھی حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے، لیکن ایک عجب ٹائپ کی قوم ہے وہ، ایک عجب ٹائپ کے لوگ ہیں وہ، جن کا رہن سہن، جن کا چہرہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ ہمارے ہی اور آپ کے درمیان ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا رہن سہن جانوروں کی طرح ہوتا ہے، جن کی بولی چالی جانوروں کی طرح ہوتی ہے۔ 1200 کے قریباً ایک مرد ان میں سے اولاد چھوڑتا ہے صاحب، اب آپ سوچ لیجئے کتنی زبردست آبادی ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت حضرت ذوالقرنین نے اپنی زبان سے یہ بات کہی تھی، اس قوم سے 2 پہاڑی کے درمیان جو لوگ تھے ان سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دیوار ہم نے اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے بنا تو دی ہے، یاجوج ماجوج اسے گرا نہیں سکتے، مگر ہاں جس دن میرے رب کا حکم آ جائے گا پھر اس دن کوئی نہیں ہے جو اس دیوار کو گرنے سے روک دے۔
پھر یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرا دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہر دن وہ چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ چاٹتے چاٹتے بالکل اسے پتلا کر دیتے، اتنا پتلا کہ تھوڑی دیر اور مہلت ملے تو وہ پوری دیوار کو چاٹ جائے۔ جب سورج جو ہے نا وہ ڈوبنے والا ہوتا تو وہ اپنے لوگوں سے کہتے چھوڑ دو، کل آئیں گے تو پھر کریں گے، یہاں تک کہ قرب قیامت کے قریب جس دن اس دیوار کو گرنا ہوگا، غروب آفتاب کے وقت یاجوج ماجوج کا جو سردار ہوگا نا وہ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ اب جو بچی دیوار ہے کل ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو وہیں تک روک دے گا جتنا انہوں نے چاٹ لیا ہوگا، اور دوسرے دن آئیں گے اور وہ چاٹیں گے، پھر لوگوں پر حملہ کریں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اور اس دن ان کی طاقت کا یہ حال ہوگا کہ وہ تیریں انسانوں پر تو برسائیں گے، وہ آسمان کے اوپر جب تیر پھینکیں گے تو تیر جب زمین پر ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ وہ خون آلود ہے، اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ ہم صرف دنیا والوں پر حکومت نہیں کر رہے، ہم تو آسمان والوں کو بھی زیر کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیڑے کو بھیجے گا، جو کیڑا ان کے جسم سے ان کی گردنوں پر لگنا شروع ہوگا، اور وہ کیڑا کاٹتا جائے گا، یہ مرتے جائیں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان کی اس قدر آبادی ہوگی کہ اس دنیا میں جتنے بھی درندے ہیں، گوشت پوشت کھانے والے جو جانور ہیں، وہ اس قدر ان کو کھا لیں گے، اس قدر ان کو کھا لیں گے کہ صاحب ان کے اندر جو فیمیل ہے نا، جو فیمیل ہے، جو مادہ ہے جانوروں میں، ان کے تھن لٹک جائیں گے، دودھ اتنا ہو جائے گا۔ جب شریر میں گوشت اور کھانا زیادہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دودھ بھی ہوگا، فرمایا کہ تھن لٹک جائیں گے، اتنے دودھ ہو جائیں گے ان کے اندر۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بھئی قرب قیامت یہ چیز ہونی ہے، اور یہ چیز ہو کر رہے گی۔ یہ حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے۔